बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। मैंने आपको रात बताया था कि जज साहब कल फैसला तोशा खाना वाला सुनाना चाहते थे, लेकिन फिर खबर आई कि उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो बेहोश होकर गिर गए। उनका अडयाला जेल के अस्पताल में चेकअप किया गया, लेकिन रात पता नहीं कितनी मुश्किल से गुजरी है, क्योंकि कल रिकॉर्ड बनाया जाना था कि पाकिस्तान के वजीर आजम को, साबिक वजीर आजम को 2 केसेस के अंदर सजा सुनाने का, लेकिन वो रिकॉर्ड तो नहीं बन सका। लेकिन आज दिन चढ़ते ही जज मोहम्मद बशीर साहब को लगता है जैसे ही होश आई तो उन्होंने तोशा खाना के अंदर अपना फैसला सुना दिया है। और अंदाजा इस बात से करें कि आज फैसले सुनाने के हवाले से भी बहुत ही दिलचस्प वहां से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। आज तोशा खाना की अदालत लगी तो अदालत ने इमरान खान से पूछा कि आपका 342 का बयान कहां पे है, वो फौरी जमा कराएं। तो इमरान खान ने कहा कि मेरा बयान मेरे कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई। वुकला अभी आए नहीं हैं, वुकला आएंगे तो उनको जवाब दिखाकर जमा कराऊंगा। जिसके बाद इमरान खान अदालत से वापस चले गए, लेकिन जज मोहम्मद बशीर जो है, जाहिर है वो बेचारे बीमार भी हैं, रिटायरमेंट भी करीब है, तो उन्होंने ये फैसला हर सूरत सुनाना ही सुनाना था, यही उनके फराइज में शामिल था। जिस तरह से कल हमने दूसरे जज को जुल्करनैन को देखा कि अबुल हसन जुल्करनैन को कि तकाजे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, 342 का बयान हो रहा है कि नहीं हो रहा, सजाएं सुनानी है। और आज अब से थोड़ी देर पहले तोशा खाना के जज ने जो फैसला सुनाया है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उसमें नंबर 1 ये है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। उसके अलावा इन दोनों को किसी भी अवामी उहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो सजा में एक और बात है कि इमरान खान के ऊपर 787 मिलियन यानी 78 करोड़ का जुर्माना किया गया है, और इसी तरह से बुशरा बीबी के ऊपर भी 787 मिलियन यानी तकरीबन जो 78 करोड़ का जुर्माना है वो किया गया है। तो कुल मिला के इन दोनों के ऊपर जो है वो आप यूं कह लीजिए कि 1 अरब से जायद का जो जुर्माना है वो इन दोनों ने अदा करना है, जिसको आप यूं कहिए 1.25 अरब रुपए का। और अब ये जुर्माना अलग से दोनों अदा करेंगे, और इसके अलावा जो 14 साल कैद की सजा है वो अलग से होगी, और अवामी ओहदे के लिए वो जो नाअहली है वो अपनी जगह के ऊपर होगी। अच्छा, इसमें खास बात है, इसमें खास बात ये है कि जज मोहम्मद बशीर जो है वो इससे पहले भी जो वजीर आजम है उनको सजा सुनाने के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं, और नवाज शरीफ को भी उन्होंने सजा सुनाई, बाकी को भी सुनाते आए हैं। तो अब जो है एक और जो खास बात है वो इस केस के अंदर जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो सुनाई जा सकती थी, उन्होंने वो ज्यादा से ज्यादा सजा उनको 14 साल सुनाई है। और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि आम तौर पे जज मोहम्मद बशीर का ये तर्ज अमल नहीं देखा गया कि वो मैक्सिमम सजा नहीं सुनाते, लेकिन चूंकि ये इमरान खान का केस था तो इमरान खान के केस के अंदर उनको 14 साल की सजा सुनाई गई है। उसकी वजह यह है कि 2 तरह की सेंटेंसेस का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सेंटेंस जो 3 साल या उससे कम तस्वुर की जाती है, और उससे ऊपर जो है उसको आप शॉर्ट में नहीं बल्कि लॉन्ग सेंटेंस तस्वुर किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है? जो शॉर्ट सेंटेंस होती है 3 साल की, उसको उमूमी तौर पर देखा गया है कि हाई कोर्ट्स फौरी तौर पर मुअत्तल कर देती हैं, जिस तरह इमरान खान का पहला जो केस था उसके अंदर हमने देखा। अब यहां पे जो केस है उसके अंदर जो नैब का रेफरेंस है उसके अंदर उनको 14 साल की सजा सुनाए जाने का मकसद ये है कि इमरान खान की जो सजा है वो जल्दी जल्दी मुअत्तल ना हो, और जितना अरसा हो सके इमरान खान को जेल में रखा जाए। और एक और बात, ये केस भी जो है बाकी केसेस की तरह कोई उसमें जान नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर साकिब बशीर साहब ये बता रहे थे, और बाकी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, कि किस बुनियाद के ऊपर आपने तोशा खाना के उन तहाइफ को इवेलुएट किया, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये समझा हो कि इमरान खान कल जज साहब को, बशीर साहब को ये कह रहे थे कि आप मुझे जिरा का हक दें, और बिल्कुल साइफर के अंदर भी इमरान खान के वकील ने जिरा नहीं की, और इस केस के अंदर तो इमरान खान ने कहा मैं खुद जिरा करना चाहता हूं और इन झूठे गवाहों को मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। इवन हमें तो इस बार भारत से जो ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उनके बयानात भी लेने पड़ गए इमरान खान को सजा देने के लिए, क्योंकि वो जिस घड़ी की कीमत का तयन किया गया है, वो जो सेल्समैन है उसका ताल्लुक, और उसने ये माना है कि उसने घड़ी को देख के या उन चीजों को देख के नहीं किया, बल्कि उसको तस्वीर दिखा के वो जो करोड़ों रुपए की घड़ी हो सकती थी उसको अरबों रुपए में जाहिर करके इमरान खान को सजा सुनाने का बंदोबस्त किया गया है। देखिए
یہ خاص طرح کا بندوبست ہے، اور ایک خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ جج بشیر جو ہے انہوں نے 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہو جانا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں بیمار ہوں۔ ایون کل جب وہ بے ہوش ہوئے تو یہ بھی معلوم پڑا کہ واقعی ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن وزارت قانون نے ان کی درخواست کو مسترد کیا، ان کو کہا نہیں آپ بالکل فٹ ہے، اور فٹ ظاہر اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ ایک ضروری کام پورا کرنا تھا، اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1.5 مہینہ قبل جو ہے انہوں نے ملک کے سابق وزیر اعظم کو سزا سنا کے، کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اور خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ جج بشیر نے جو نواز شریف کو سزا سنائی وہ بھی عدالت میں جا کے آگے ختم ہوگی، چاہے وہ جیسے بھی ہوئی، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، لیکن فیصلہ وہ ٹک نہیں پایا تھا۔ تو یہ فیصلہ بھی جو عمران خان کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک خاص ماحول میں ایک خاص ٹائم کے اوپر فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ کو رات کو میں نے بتایا تھا کہ ٹی وی کے اوپر ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ یہ ہے کہ جی عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ مایوس ہو جائے۔ بیانیہ یہ ہے جی پکا ووٹر تو عمران خان کے ساتھ رہے گا، وہ جو سوئنگ موڈ والا ووٹر ہوتا ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، جو گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے، اور ان کا بھی سنائے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر مایوس کیا جائے۔ لیکن اب آپ نے آج فیصلہ سنایا، کل آپ نے فیصلہ سنایا تھا، اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اندر شدید مندی دیکھی گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ رائٹ ناؤ جو بلوم برگ ہے اس نے آج ایک خبر جو ہے وہ چھاپی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور باقی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی جیلڈ ایکس پرائم منسٹر عمران خان is the top pick for Pakistani finance professionals to oversee the cash-strapped economy recovery, according to a Bloomberg survey. وہ کہتے ہیں جی jailed عمران خان favored in survey to run Pakistan's economy. بنیادی طور پہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارہ بلوم برگ ہے اس نے مختلف جو اقتصادی ماہرین ہیں ان کی آراء کے اوپر مشتمل ایک سروے رپورٹ جاری کی ہے، یعنی جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، آپ میں یا ان کے نہیں ہے، جن کا کام فائنینس سے ہے، جن کا کام معیشت کے ساتھ ہے، اور ان کے مطابق ان تمام جو ٹاپ پاکستانی فائنینس پروفیشنلز ہیں انہوں نے عمران خان کے حق میں بات کی ہے، اور ان کے مطابق ایک سروے رپورٹ میں اقتصادی ماہرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل سے نکلنے کی صلاحیت صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیے بلوم برگ آج کیا کہہ رہا ہے؟ بلوم برگ کہہ رہا ہے کہ اس موجودہ معاشی بحران سے آپ کو نکال عمران خان سکتا ہے، اور آپ نے جس دن بلوم برگ کا اور یہ بلوم برگ اپنی پاس سے نہیں کہہ رہا، اس نے پاکستان کے جو مختلف ٹاپ پروفیشنلز ہیں جو فائنانس کے، ان سے بات کر کے آپ کی رائے دی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے نا، ہم نے سیکھنا نہیں ہے، ہم نے بگاڑ پیدا کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہوتا تو آج اس نہج کے اوپر ہم نہ ہوتے۔ تو ہم نے اسی روز اس عمران خان کو سزا سنائی ہے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو ہمیں اس بحران سے نکالنے والے؟ اگر تم بحران سے نکالو گے۔ اچھا آگے چل کے انہوں نے ایک اور بھی لکھا ہے، جس طرح نے کہا جیلڈ عمران خان فیورڈ ان سروے ٹو رن پاکستان's economy. His rival نواز شریف comes second in the Bloomberg poll. اب اس حوالے سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے اور اس نے نواز شریف کا نام لے کے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ دوسرے نمبر کے اوپر آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ نہیں جناب، ہم نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اچھا اگلی خبر ذرا سن لیجئے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ چونکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شیخ رشید یہ سب اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، اور اب بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی گرفتاری بھی ہوگی، اور بشرا بی بی لاہور کے اندر نہیں ہے، میں نے چیک کیا ہے تو وہ اسلام آباد کے اندر ہی ہیں۔ تو اگر عمران خان کو سزا ہوئی تھی تو ان کی گرفتاری لاہور سے چند منٹس کے اندر ہو گئی تھی، تو اب تو وہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ تو آج بہت سارے لوگوں کی انا کی تسکین ہوگی، پتہ نہیں کس کس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی کہ عمران خان کی اہلیہ گرفتار ہو رہی ہیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کے سامنے کل بشرا بی بی نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے آئے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف بیان دیں گی، انہوں نے کہا تھا میں گرفتاری دے کے ان کو غلط ثابت کر دوں گی، اور آج بشرا بی بی کی گرفتاری ہوگی، اور یہ بہت ساری جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا جواب ان کو مل جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جو خبر ہے، عامر سعید عباسی صاحب بیورو چیف ہے پبلک نیوز اسلام آباد کے، اور اچھے جرنلسٹ ہیں، ہم نے کام ایک ساتھ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا لکھا، اور یہ ان کے علاوہ باقی بھی جرنلسٹ لکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی اڈیالہ جیل پر ممکنہ طور پر دہشت گردی کا خدشہ، جیل انتظامیہ کو نامعلوم نمبر سے دھمکی آمیز کال موصول، نامعلوم کالر کی جانب سے اڈیالہ جیل پر آئندہ 3 روز میں حملے کی دھمکی دی گئی ہے۔ جیل حکام کا یہ کہنا ہے
کہ جیل انتظامیہ کی جانب سے راولپنڈی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور دھمکی آمیز کال جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے آفیشیل نمبرز کے اوپر کی گئی ہے. اب یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہوگا, اس کو دیکھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہائی پروفائل جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات ہے اور وہ اب سپریم کورٹ ظاہراً تو یہ دکھائی دے رہا ہے بہت ایکٹیو ہے. کن کیسز کے اندر ایکٹیو ہے, کیسے ایکٹیو ہے, اس سوال کا جواب آپ خود دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے ان کو ذاتی حیثیت کے اندر طلب کیا گیا ہے, اور جب چیک کیا گیا کہ اس کی وجوہات کیا ہے تو جو بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ہے اس کے معاملے کے اوپر ان کو طلب کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف حلقے ہیں, مثال کے طور کے اوپر چودھری پرویز الہی کا PP 32 کا حلقہ ہے. وہاں پہ ہوا یہ کہ انہوں نے انتخابی نشان گدا گاڑی دے دی. اچھا, یہ انتخابی نشان کی بھی عجیب سی سائنس ہے. میں مفریہ ادریس صاحبہ کا شو دیکھ رہا تھا جس میں وہ لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں, آپ مثال کے طور پہ سرگودے کا آدمی تھا, چترال کا آدمی تھا, کہا ہم جائیں گے وہاں پہ. ان کا آپ کو کیسے پتا چلے گا بلے کا نشان ہے؟ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ فلاں کا جو انتخابی نشان ہے بوتل ہے یا باقی چیزیں, لوگوں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب یہ اس قسم کے انتخابی نشان, جوتا, گدا گاڑی اپنی طرف سے تصحیح کرنے کی کوشش کی. بھلا اس سے تصحیح ہوتی ہے؟ انتخابی نشان ہے نا, کوئی ان کی پہچان تو نہیں ہے. تو اب چودھری پرویز الہی نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا, ان کا میرا انتخابی نشان مور کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس کا انتخابی نشان بھی ہے, جیسے بہت سارے حلقوں میں ایسا ہوا بھی ہے. لاہور کا حلقہ 128 ہے, اوپر سلمان اکرم راجہ ہیں, نیچے محمود الرشید صاحب ہے. تو ان دونوں کے لیے آسانی ہوگی کہ انہوں نے انتخابی نشان ریکٹ کر لیا. اب ریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی آپ ریکٹ پہ نشان لگا دیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ سبز آپ کا بیلٹ پیپر ہے قومی اسمبلی کا, یہ وائٹ ہے یہ صوبائی اسمبلی کا ہے. اس تفریق میں کہے بنا ووٹر کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ بات کی تھی انہوں نے, حامد خان نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا تھا ہمیں انتخابی نشان کوئی ایک دے دیں, لیکن ظاہر ہے کیسے دیتے. اب تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے ایک اور پتہ پھینکنے جا رہی ہے, اور آج ان کا جنرل باڈی کا اجلاس ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.